نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے بعد عام طور پر مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مکاتب قرآنیہ واقعتاً ہم تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی سے متعلق چند بات عرض کرنی ہے. سب سے پہلے تمہید کے طور پر یہ عرض کرنا ہے، حق تعالیٰ شانہ کا دنیا کی نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ ان لوگوں میں دین کا جذبہ، دین کی قدر، دین کا ادب احترام، دین کو حاصل کرنے کی طرف پیدا فرماتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ چیزیں انسانوں سے ختم ہو جاتی ہیں. انسان کی طبیعت ایسی بنتی ہے کہ دین کی بات سننے کو دل گوارا نہیں کرتا. دین کی بات کا ادب احترام دل میں نہیں ہوتا. دین کی بات کی ضرورت اور احتیاط اپنے اندر آدمی محسوس نہیں کرتا اور دین کی باتوں کی طرف نہیں کرتا. پہلی شکر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آدمی کو نوازا جاتا ہے، اور دوسری شکر ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. حضرت امام ترقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے حقوق کو پہچان کر ادا کرے اور رمضان کے بعد اللہ کی معرفت کو بھلا کرے، اللہ کے حقوق کو ضائع کر لے، اس سے زیادہ بدترین موت کوئی نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، کہیں ہمارے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم سے ختم تو نہیں ہو گئی ہے. رمضان کے بعد بہت تیزی سے ہم دین سے دوری کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. اگر کم سے کم اس چیز کا احساس ہے کہ واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ ہم تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. لیکن جس قوم میں احساس ختم ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حق و باطل کا فرق مل جاتا ہے، تو انجام کے اعتبار سے اس قوم کے لیے عذاب الہی کی شکلیں وجود میں آتی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت ہے وہ نعمتیں چاہے عام ہو چاہے خاص، انسان اس کی قدر کرتا ہے، نعمت کو نعمت سمجھتا ہے، نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے. تو
تو حق تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، برکات ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے، اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے اور آدمی آسانی کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا، نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں، اس نعمت کی برکات کو ختم کروا دیتے ہیں، اس نعمت کے فوائد کو ختم کروا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی شکل ہوتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے نعمت موجود ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے آدمی اس نعمت سے دور ہے۔ حق تعالیٰ شان میں خصوصاً اس خطے گجرات کو، اور گجرات میں بھی ہمارا یہ علاقہ بلسار ضلع، نوساری ضلع، سورت ضلع، اللہ تعالیٰ نے مکاتب کی دولت سے ہمیں بہت پہلے سے نوازا ہے۔ غالباً 1951 میں ہمارے اساتذہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ فکر کی کہ ہماری اس علاقے میں کوئی بھی مسلم آبادی، کوئی بھی مسلم بستی، چاہے گھرانے کے اعتبار سے 10-12 مکانات ہو، چاہے گھرانے کے اعتبار سے 100-200 مکانات ہو، کوشش یہ کرنی ہے جو ان بستیوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہو اور مسلم بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب ہو۔ چنانچہ انہیں اکابرین کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس علاقے میں بستی بستی، گلی گلی، محلہ محلہ مکاتب کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ اکابر نے محنت کی، اگلوں نے محنت کی، ہمارے وڈیروں نے محنت کی، پھل اور نتیجہ اور ثمرہ ہم کھا رہے ہیں۔ تو جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ان کی قربانیوں کے سلے میں ملی ہے، قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور ایسے قربانی دی کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آہوا کا علاقہ، ڈان کا علاقہ، آہوا شہر میں پہنچنے کے بعد وہاں سے پیدل 10-10، 20-20، 30-30 کلومیٹر ہمارے علماء اور ہمارے اکابر پیدل چلے اور بستیوں کا معائنہ کیا اور ضرورت محسوس کی تو وہاں عبادت خانہ، مسجد اور مقصد کی شکلیں جاری کروائی۔ بعض لوگوں نے یہ آواز سنا ہے کہ ہماری بستی میں حضرت کوئی عالم آتے تھے اس مقصد کی فکر کو لے کر، تو بعض راستے ایسے ہوتے تھے کہ اس راستے پر ان کا چلنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم دیہاتی لوگ اپنے راستے پر چلنے کے عادی ہوتے تھے اور عام لوگ ایسے راستے پر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسی بستی کی فکر جب حضرات علماء نے کی اور علماء جہاں تک چل سکے ایسے راستے پر چل کر آئے تو اس کے بعد وہ پہاڑی علاقہ، سنگریز علاقہ جس پر چلنا مشکل تھا، اس زمانے کے ہمارے نوجوان اور علماء کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور لے کر ایسی ایسی بستی اور ایسے ایسے قصبے اور قریب میں جاتے تھے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ 2-2، 3-3 میل وہاں کے نوجوان عالم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، لے کر چلتے تھے اور حضرات علماء وہاں پہنچتے تھے اور پہنچنے کے بعد لوگوں کے سامنے مقصد کی ضرورت کو، مسجد کی ضرورت کو رکھتے تھے، تشکیل کرتے تھے، شوق دلاتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے اور لوگوں کو اس بات پر تیار کرتے تھے کہ بھائی ایک مکان ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مقرر کرنا ہے،
اور اسی میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم ہے۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جن قربانیوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہمارے پورے علاقے میں مسلمان کی کوئی بستی ہمارے حصوں میں نہیں ہوگی کہ جہاں عبادت خانہ، مسجد یا مندر نہ ہو۔ اور اسی کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ ان مساجد قرآنیہ سے پڑھنے والے ہمارے عام مسلمان وہ نماز، روزہ اور اسی طریقے سے غسل اور اسی طریقے سے وضو، ان سب کی ضروریات کو جانتے ہیں، فرائض کو جانتے ہیں۔ ورنہ جن علاقوں میں مساجد نہیں تھے اور آج بھی جن علاقوں میں مساجد نہیں ہیں، دنیا میں ایسے خطے آج بھی موجود ہیں کہ وہاں 15 سے لے کر 75 سال کے بڑھنے ہیں، لیکن 5 کلمے اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے، 5 کلموں کو یاد نہیں ہے، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ان کو یاد نہیں ہے، سلام، تشہد، درود شریف، اس کے بعد پڑھی جانے والی دعا اور دعائے قنوت ان کو یاد نہیں ہے۔ بلکہ کئی نوجوان ایسے ہیں کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو فرض غسل کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے مقاصد قرآنیہ کی برکت ہے کہ اس مقاصد کی وجہ سے ہم نے وہ علم حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضرورت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی صرف وہ دور لوٹ رہا ہے، مقاصد اپنی شکل میں موجود ہے، اللہ کی نعمت کی شکل میں موجود ہے، لیکن نعمت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، جو دین سیکھنا چاہیے، آج ہمارے نونہار اس نعمت سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے، مقاصد قرآنیہ کا مقصد اپنے بچے کو صرف قرآن کریم پڑھنا سکھا دینا، تعلیم اسلام کے رسالے پڑھنا سیکھ جائے، تقوی، احسن القواعد، قاعدہ عام، بھکتی اور اسی طریقے سے دینی رسائل، تعلیم اسلام، دینی تعلیم، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ رسالے پڑھے۔ ہمارے مقاصد قرآنیہ کا قدر یہ مقصد نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، واقعی کسی بھی مقصد اور مدرسے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ صرف دیکھ کر پڑھنا سیکھے۔ سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد ربیع عثمانی صاحب نور اللہ مرحبا بہت جان کی بات فرماتے ہیں، اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آئے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس وقت ہمارے مقاصد قرآنیہ میں دین پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، سیکھنا اور چیز ہے۔ ایک آدمی اخبار پڑھتا ہے، پیپر پڑھتا ہے، ایک آدمی کوئی کتاب پڑھتا ہے، تو پڑھنے کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرے۔ پیپر پڑھنے والا، اخبار پڑھنے والا اخبار کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، آج تک تو وہ جانتا ہے کہ اس میں سچ کم ہوتا ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، بکواس زیادہ ہوتی ہے، جانتا ہے لیکن پڑھتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی کسی چیز کو سیکھتا ہے تو سیکھنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس سے سیکھ جاؤ، سیکھ لوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا چیز ہے۔ ہر سیکھنے والا سیکھتے ہوئے یہ
کہتا ہے کہ میں اس کو اس لیے سیکھتا ہوں تاکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکوں۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں 10 سال میں کہ اس کے گھر کے بڑے اس کو سائیکل چلانا سکھا رہے ہیں۔ بچے سے پوچھے کیوں سائیکل سیکھ رہا ہے، باپ سے پوچھے کیوں سائیکل سکھا رہے ہیں۔ نہ بچہ کہے گا تاکہ مجھے چلانا آ جائے، نہ باپ کہے گا تاکہ اس کو چلانا آ جائے، نہیں کہے گا بچہ یہ کہے گا میں اس لیے سیکھتا ہوں کہ سیکھنے کے بعد چلاؤں، چلانا آ جائے نہیں چلاؤں۔ باپ کہتا ہے کہ اسے سکھا رہا ہوں کہ سیکھنے کے بعد وہ چلانے لگے۔ یہ فرق ہے پڑھنے اور سیکھنے میں، کہ پڑھنے کے بعد عمل ضروری نہیں ہے اور سیکھنے کے بعد عمل ضروری ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو چاہے بڑی قسم کے آدمی ہو، مقاصد قرآنیہ کے بارے میں ہماری سوچ اور فکر یہی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، تاریخ الاسلام پڑھنے والا بن جائے، کتابیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے۔ کبھی بھی ہمارا یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے مکاتب قرآنیہ میں جا کر دین پڑھے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے مکاتب قرآنیہ میں جا کر دین سیکھیں۔ اگر وہ پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد پڑھی ہوئی چیز کو چھوڑ دے گا، اگر وہ سیکھے گا تو سیکھنے کے بعد اس کو عمل کرے گا۔ لیکن یہاں 2 محنتیں ضروری ہیں، ایک ہے مسجد کے مدرسین اور اساتذہ کی محنت اور ایک ہے ماں باپ کی محنت۔ اگر ایک بھی محنت پہ کمی ہوئی، ہو سکتا ہے اپنا بچہ قرآن کریم پڑھ لے، نصاب پڑھ لے، کتابیں پڑھ لے، لیکن دین کا سیکھ نہیں پائے گا۔ اور اگر دونوں کی محنتیں ہیں تو انشاءاللہ دین کو پڑھتے ہوئے دین کو سیکھ بھی لے گا۔ مثال کے طور پر پہلی محنت ہے حضرات والدین کی، ماں باپ کی۔ ماں باپ کا یہ فریضہ ہے، عقلا کی نہیں، یہ فریضہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو ادب سکھائے، جلدی اٹھے، رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے۔ ان بچوں کو دین سکھانے کے لیے جو ماں باپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مکتب میں دین پڑھ لے، کافی نہیں، بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسے دور میں جہاں ایمان سوچ دور ہو، ایمان کو ہٹایا جا رہا ہو، ایمان سے لوگوں کو دور رکھا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اگر ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اگر جلدی سونے کی عادت نہیں ڈالی، خود جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ڈالی، اپنے بچوں کو جلدی نہیں اٹھایا اور بچوں کو بچوں کے حوالے کر دیا کہ وہ اٹھیں گے وہ جائیں گے، میرے بھائی تمہارا بچہ قرآن پڑھ لے گا، دین پڑھ لے گا، کبھی بھی قرآن نہیں سیکھ پائے گا، کبھی بھی دین نہیں سیکھ پائے گا۔ جلدی اٹھے، بچوں کو رات کو جلدی خود سوئے، بچوں کو جلدی سلائے۔ ایسا عجیب ماحول ہے، دیکھنے بھی آتا ہے مسلمان بستیوں میں، مسلمان محلوں میں، مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان دیہاتوں میں رات کو 10:30 11 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دوسرے میں مشغول ہیں اور ماں باپ اپنے موبائل میں مشغول ہیں، بچے اپنے کھیل کود میں مشغول ہیں، ماں باپ اپنے موبائل میں مشغول ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا۔ یہ بکواس ہے، یہ تماشا ہے، یہ مزاق
اختیار کرے، دین کو سکھانے کے لیے خود تیار ہو، اپنی اولاد کو تیار کرے، شفقت سے محبت سے دعاؤں کے اوپر محنت کرے، جلدی خود سوئے، اپنے بچے کو خود سلائے، جلدی صبح جلدی اٹھے، اپنے بچوں کو اٹھائے، نہلائے دھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، صاف منہ صاف کرے، ضرورت کے مطابق اس کو کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اچھا ہے کہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر چاہے نماز سے پہلے چاہے نماز کے بعد فجر کی نماز اپنے ساتھ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرائے، گھر پر جا کر کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بستی میں جو مقصد چل رہا ہے اس کا وقت کون سا ہے، کب وہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے بچے کو وہاں پہنچا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کہنے والے کہہ کر قبر میں پہنچ گئے، بیدار کرنے والے بیدار کر کے قبر میں کی قیامت بن گئے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہماری پیشانی بچوں نہیں رہی تھی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارا مسلمان غزہ میں مارا جا رہا ہے، فلسطین میں مارا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ایمانی اعتبار سے اپنے بچوں کو خنجروں سے اپنے ہاتھوں پکڑ رہے ہیں، واقعی وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑے تجربے کی بات ہے، لیکن ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہماری بے ترقی، اولاد کے بارے میں ہماری بے فکری، ہم اپنے ہاتھوں اپنے خنجروں سے اپنے اولاد کے ایمان کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنی نئی نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے، دین پر قائم رکھنے کے لیے، مسلمان باقی رکھنے کے لیے اب تو ہوش کے کام سنبھالو، اب تو ہوش میں آؤ، اب تو اپنی عیاشی کو چھوڑو، اب تو اپنے رات کے دھندوں کو چھوڑو، اب تو اپنے موبائل کو چھوڑو، اب تو اللہ کی بات میں نئی نسل کی فکر کرو۔ دنیا کی تحریکیں، دنیا کے کھلونے، دنیا کے موبائل ہماری اولاد کو ہم سے دور کر کے، اور صرف ہم سے نہیں ہمارے دین سے دور کر کے اپنے قبضوں میں لے چکی ہے، لیکن ابھی موقع ہے سنبھلنے کا، اس سے پہلے کہ یہ موقع کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ کے بندوں، ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ صحیح فرمائے، اپنی اولاد کے بارے میں صحیح فکر نصیب فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہمیں اپنی ترتیب کو بدلتے ہوئے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔